بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ اصغر مہدی اشر کے ساتھ حیدر ٹی وی پر حاضر خدمت ہیں. ناظرین فروغ مرثیہ کا سفر جاری ہے. اس موضوع پر ہم 2 پروگرام پہلے پیش کر چکے ہیں اور ناظرین اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے بات عربی مرثیوں پر شروع کی تھی اور حامد حسن قادری صاحب کی کتاب تاریخ مرثیہ گوئی سے اقتباس بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ناظرین اس زمانے کے مرثیے اپنے رنج و غم صدمے کا اظہار تھے. 1400 سال پرانا زمانہ تھا. صدمے میں جب کسی عزیز یا قریبی دوست کی موت ہوتی تھی تو مرثیے کہے جاتے تھے. یہ مرثیے بہت صدمے کی وجہ سے لکھے جاتے تھے اور اسی صدمے کا اظہار ان مرثیوں میں ہوتا تھا. وہ طرز بیان جو کسی کے مرنے پر پیش کیا جاتا تھا وہ غم سے لبریز ہوتا تھا اور یہ غم فطری ہوتا تھا. مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بیٹی کی موت پر یہ مرثیہ کہتی ہے کہ تیرے بعد جو چاہے مر جائے، میں تو تیرے مرنے سے ڈرتی تھی. تو میری آنکھ کی پتلی تھا، اب آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں. کاش کہ تمام منزلیں اور ملک گڑھے اور مقبرے ہو جائیں. لا محالہ میرے اور دوسروں کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو تیرا ہوا. عرب کی شاعرہ خواتین مرثیے کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں. جو ان میں سے ایک کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جنہوں نے اپنے 4 بیٹوں کی شہادت پر جنگ قادسیہ میں جب ان کے 4 بیٹے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے تو اس ماں نے کہا کہ الحمدللہ الذی شرفنی یقتلہم، یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان کا قتل ہونے سے مجھے شرف بخشا. ناظرین اپنے بھائی کے مرنے پر یہی خاتون ایک مرثیے میں کہتی ہے طلوع آفتاب مجھے میرے بھائی کی یاد دلاتا ہے اور میں اس کو ہر غروب آفتاب پر یاد کرتی ہوں. اور اگر میرے گرد ان لوگوں کی کثرت نہ ہوتی جو اپنے بھائیوں پر رو رہے ہوتے ہیں تو میں اپنی جان ہلاک کر دیتی. ناظرین عرب کی تاریخ مرثیہ میں ہمیں واقعہ کربلا کے مرثیے کم ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کا دور حکومت تھا جس میں آل محمد کی بلاؤں میں کمی نہ آئی اور ہر وہ زبان بند کی گئی جو کہ آل محمد کی محبت سے شیریں تھی. ان قاتل اور لٹیروں کی حکومت میں عوام الناس نے اپنے جذبات گھوٹ گھوٹ کر زندگی بسر کی. یہ کہوں تو بجا ہے کہ جس طرح ایران اور ہندوستان میں محرم منایا جاتا ہے اس طرح عرب میں محرم نہ منایا جا سکا. یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ ہمارے ائمہ نے مرثیہ گوئی کو ہمیشہ ہر شاعری پر ترجیح دی اور مرثیہ گو شاعروں سے مرثیے لکھوائے جس میں فرزدق، دیبل خزائی قابل ذکر ہیں. ناظرین ان شاعروں میں دیبل بلانوش تھے اور ان کی وفات کا واقعہ مرزا دبیر نے 3 بند میں کیا خوب بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مشہور ہے میں قار رہا دیبل دیندار، پر مومنوں کو پاک اٹھاتا ہے جو غفار. منہ اس کا دم نزع سیاہ ہو گیا ایک بار، روشن کروں اس تیر گیے رخ کا میں اسرار. مرنے پہ زیادہ اسے توقیر ملی تھی، وہ رخ کی سیاہی پہ تحریر ملی تھی. مانند گناہ بیٹے نے موت اس کی چھپائی، جب شب نے کیا پردہ تو قبر اس کی بنائی. مرقد میں علی آئے پے عقدہ کشائی، فانوس
نما قبر اسے روشن نظر آئی، مرقد میں یہ کہتے ہوئے خیر الامم آئے، مشتاق سخن کے تیرے جنت سے ہم آئے۔ تو بالکا اے قاص شہ کرب و بلائی، لے مرثیہ پڑھ تو میرے مظلوم کا بھائی۔ دیبل نے پڑھا مرثیہ، رقت انہیں آئی، چہرے پہ کفے دست پیمبر نے پھرائی۔ اور ناظرین بیت ملاحظہ کیجئے، کافور وہ ظلمت ہوئی، رخسار سے ہٹ کر سجدے کا نشاں بن گیا ماتھے پر سمٹ کر۔ پھر حلۂ نور اپنا پیمبر نے اتارا، یہ کہہ کے اسے قامت دیبل میں سنوارا، نکلا جو تیرے مرثیے پر اشک ہمارا، اب دفتر عصیاں تیرا دھویا گیا سارا، لے خاص تبرک ہے یہ احمد کے بدن کا، تو مرثیہ گو ہے میرے محتاج کفن کا۔ ناظرین مرثیے، اردو مرثیے کی تاریخ میں یہ بتلاتا چلوں کہ 1503 سے لے کے 2021 تک 500 سالہ تاریخ میں اگر ہم مرثیہ گو شاعروں کی تعداد آپ کے سامنے پیش کریں تو وہ 1200 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ اردو ادب، تشیع، عزاداری، بلکہ مجموعی طور پر مرثیہ گو شاعروں کی بہت اہمیت ہے۔ ناظرین پچھلے پروگرام میں میر انیس کے کہے ہوئے مرثیوں کا ذکر کیا جو کہ مولا علی کی شان میں انہوں نے 19ویں صدی میں کہے تھے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے دبیر کے مرثیوں کا جو کہ انہوں نے مولا علی کی شان میں پیش کیے۔ ملاحظہ کیجئے، اے مومنو کیا نام علی عقدہ کشا ہے، اے مومنو سب خلق پہ احسان علی ہے، بے حکم علی ابر ترفشاں نہیں ہوتا، ہر سنگ بنا لال و گوہر مہر علی سے، کعبہ صدف گوہر یکتائے علی ہے، کوہ رقیم پر جو علی کا گزر ہوا۔ اصحاب کہف کا تذکرہ ہے اس مرثیے میں، روشن ہے قمر پر کہ علی نور خدا ہے۔ اور دوسرے مرثیے بھی دبیر کے مولا علی کے حال پر لکھے گئے ہیں۔ ناظرین آج جو مرثیہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ مرثیہ مولا علی پر کہے جانے والے مرثیوں میں میرا پسندیدہ مرثیہ ہے۔ میر انیس کا یہ مرثیہ حسب وعدہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مطلع ہے تاج سر سخن ہے شہ لافتہ کی مدح۔ ناظرین فروغ مرثیہ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اس پروگرام کو تھوڑا بہت انٹریکٹیو بنائیں۔ اس وجہ سے کوشش یہ ہوگی کہ پروگرام کے آخر میں آپ سے ہم مرثیے کی نسبت، فروغ مرثیہ کی نسبت ایک سوال ضرور پوچھیں۔ آج کا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں اور ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر دے سکتے ہیں، farogmarcia@gmail.com۔ اپنے جوابات، اپنے نام اور اپنے پتے کے ساتھ ہمیں ضرور بھیجیے گا۔ ہماری استطاعت شمالی امریکہ میں آپ کو جو ہے اس تحفے کو پہنچانے تک کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی ہم اپنی ٹیم کے ذریعے آپ کو یہ تحفہ پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کیونکہ ڈاک ہندوستان نہیں پہنچائی جا سکتی، اس لیے ہم ہندوستان کے ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں۔ یہ کتاب فروغ مرثیہ ایک نئے عزم کی ابتدا، 150 مرثیہ نگاروں کے مختصر تعارف کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ شمالی امریکہ میں اس وقت، اس میں کینیڈا اور امریکہ کے ملک شامل ہیں، شمالی امریکہ میں اس وقت 7 مرثیہ نگار خواتین و حضرات شعراء موجود ہیں۔ ان میں سے 5 کے نام ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ ضرور بھیجیے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو سب سے پہلے ہمیں صحیح جواب آئے گا اس ناظر کو
ہم یہ کتاب پوسٹ کریں گے اور آپ کو فروغ مرثیہ میں ہمارا ساتھ دینے پر شکریہ بھی ادا کریں گے۔ آئیے مرثیہ سنتے ہیں۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں فارسی مرثیہ نگاری اور اس کے بعد فارسی سے ہوتے ہوتے اردو اور پھر اردو میں کلاسیکل سے جدید، جدید سے رضائی نظمیں اور اس کے بعد محققین، تحت اللفظ خاں، مرثیہ گو شعرا، ان سب کا تذکرہ ہم اس پروگرام فروغ مرثیہ اصغر مہدی اشر کے ساتھ میں کریں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ ناصر۔ تاج سر سخن ہے شہ لا فتح کی مدح، حسن رخ کلام ہے مشکل کشا کی مدح، لفظوں کا نور ہے اسد کبریا کی مدح، قلت ہے حرف حرف کا دست خدا کی مدح، جب تک زباں رہے صفت مرتضی کرے، ارے بلبل وہ خوش نوا ہے جو گل کی ثنا کرے، ہے جادہ بہشت بریں مرتضی کی مدح، شمع راہ نجات ہے شیر خدا کی مدح، مفتاح باب خلد ہے خیبر کشا کی مدح، ارے کافی ہے مغفرت کو شہ قل کفا کی مدح، اہل ولا ہے گر تو ثنائے ولی کرے، ارے اعلیٰ وہی زباں ہے جو ذکر علی کرے، بھیرا ہے عقل و فہم کہوں گر تو کیا کہوں، ارے تشبیہ مبتذل ہے جو شمس الضحیٰ کہوں، داخل نصیریوں میں کریں گر خدا کہوں، ارے لیکن مجال کیا جو خدا سے جدا کہوں، توصیف ذات پاک مجال بشر نہیں، ارے وہ کیا ثنا کرے جسے اپنی خبر نہیں، تو ملک ذوالجلال کا ناظم ہے یا علی، جبریل سا ملک تیرا قادم ہے یا علی، میکال تیرے در کا ملازم ہے یا علی، ارے سجدہ تیری جناب میں لازم ہے یا علی، وہ بحر تو ہے جس سے کوئی آشنا نہیں، ارے سب قدرتیں خدا کی ہیں اور پھر خدا نہیں، شیر خدا شجاع عرب شاہ نامدار، نور مبیں چراغ ہدایت فلق وقار، فیاض خلق صاحب سمسام و ذوالفقار، آدم کا فخر حضرت عیسیٰ کا افتخار، مولد ہوئے تو خالق اکبر کا گھر ملا، ارے کعبہ صدف بنا تو علی سا گوہر ملا، بھائی محمد عربی فخر کائنات، جس کے قدم سے عالم امکان کو ہے ثبات، زوجہ جناب فاطمہ زہرا سی خوش صفات، بیٹے وہ جن کے ہاتھ میں ہے دفتر نجات، دوزخ ہے اس کا گھر جسے ان سے ولا نہیں، ارے رتبہ ہے کون سا جو علی کو ملا نہیں، بھئی لیتا ہوں نام پاک علی و ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، آلام و درد و رنج و غم و صدمہ و تعب، ایک دم میں سامنے سے ہوا ہو گئے یہ سب،
دل نے خفی کہا تو زبان جلی کہا، ارے عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ اور اس نے قبول توبہ آدم یہی تو ہے، آخر میں سب کے نام مقدم یہی تو ہے، فیض علوم و زینت عالم یہی تو ہے، ارے جویا ہو کس کے اسم معظم یہی تو ہے، اس کے اثر خفی و جلی کہہ کے دیکھ لو، ارے مشکل میں یا علی و علی کہہ کے دیکھ لو، یعقوب و عیسیٰ و خضر و آدم و خلیل، داؤد و دانیال و سلیمان بے عدیل، نوح نجی کلیم خدا یوسف جلیل، غلمان و حور و فطرس و میکال و جبرائیل، مقبول حق ہے خیش پیمبر کا واسطہ، یہ سب خدا کو دیتے ہیں حیدر کا واسطہ۔ اور فرماتے تھے نبی کے شجر سب قلم ہو گر، دریا تمام بن کے سیاہی بہم ہو گر، پتے ہر ایک شجر کے ورق یک قلم ہو گر، سب جن و انس خلق کے صرف رقم ہو گر، دریا بھی اور قلم بھی سراسر تمام ہو، ارے لیکن نہ وصف حیدر صفدر تمام ہو۔ عمار سے یہ کہتے تھے محبوب کردگار، عالم میں غدر ہوگا میرے بعد آشکار، امت کرے گی راہ ضلالت کو اختیار، حبل المتی کو ہاتھ سے چھوڑیں گے نابکار، جانا نہ تو ادھر کو جدھر کو یہ صف چلے، ارے تو چلیو اس طرف کہ علی جس طرف چلے، میرے لیے ہیں یوں اسد اللہ نامور، ہوتا ہے جس طرح سے تن آدمی پسر، جب تن جدا ہو سر سے تو بیکار ہے بشر، راس الرئیس خلق ہے یہ شاہ بحر و بر، بازو رسول کا ہے تو خالق کا ہاتھ ہے، حق ہے علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے۔ معراج سے ہوا تھا میں جس روز بہرور، ابن امیر رسول تھا اس روز اپنے گھر، لیکن ہر ایک مقام پر تھا نور جلوہ گر، گویا علی پہنچ گئے مجھ سے بھی پیشتر، باطن میں تھے قریب تو ظاہر میں دور تھے، ارے میں آسماں پر تھا وہ خدا کے حضور تھے، پست و بلند و بحر و برو انجم و سحاب، افلاک و نور و ظلمت و مہتاب و آفتاب، طوبیٰ و کوثر و ارم و حور و قصر و باب، کرسی و عرش و لوح و قلم موقف و حجاب، کس کس جگہ ظہور خدا کے ولی کا تھا، ارے دیکھا تو ہر مقام پر جلوہ علی کا تھا، وہاں مجھ پر جس مقرب حق نے کیا سلام، پوچھی قبر علی کی بسط شوق و احترام، میں نے کہا کہ جپتے ہو تم بھی علی کا نام، بولا ہر ایک ملک کے وہ ہم سب کے ہیں امام، تم کو نبی تو ان کو وسیع جانتے ہیں ہم، بھئی استاد جبرائیل کو پہچانتے ہیں ہم،
اور پہنچا میں جا کے پردہ قدرت کے پاس جب دل کانپتا تھا خوف سے لرزاں بدن تھا سب گردن تھی قمزمی پر نظر تھی بسد ادب تنہا ادھر تمہیں تو ادھر ذات پاک رب خاطر جو تھی خدا کو رسالت معاف کی پردے سے صاف آئی صدا بوت راب کی پہلو عرش حق میں نظر کی جو ناگہاں دیکھا کہ تخت نور پر بیٹھا ہے ایک جوان بولا امین وحی خدا وندے انس و جاں اس پر سلام کیجئے اے قبلہ زمان تھا اور کون سرور گردوں سریر تھے اور دیکھا جو غور سے تو جناب امیر تھے روح الامی سے احمد مرسل نے تب کہا کیا یا علی کا مجھ سے بھی پہلے گزر ہوا کی عرض جبرائیل نے اے فخر انبیاء سارے ملک تھے طالب دیدار مرتضیٰ روحانیوں کی عرض خدا نے قبول کی ارے تصویر ہے یہ عرش پر زوج بطول کی اور دریائے معجزات علی بے کنار ہے ہر شے پر مثل حکم خدا اختیار ہے جھکتا ہے آسماں کا بھی سر وہ وقار ہے جو معجزہ ہے قدرت پروردگار ہے حیراں ہو عقل نوح جو ہاتھوں سے کام لے ارے چاہے تو ڈوبتی ہوئی کشتی کو تھام لیں حق نے کیا ہے اس کو دو عالم کا بادشاہ سب اس کے زیر حکم ہے ماہی سے تاب ماہ مردوں کو زندہ کرتا ہے دم میں وہ دیں پناہ مختار مرگ و زیست ہے اللہ رے عز و جاہ سید ہے پیشوائے جہاں ہے امام ہے ہم نام حق ہے وہ کہ علی اس کا نام ہے بس سلمہ کو اس نے شیر کے منہ سے چھڑا دیا طوفان غم سے نوح کا بیڑا بچا دیا یعقوب سے اسی نے پسر کو ملا دیا بحر قلیل آگ کو گلشن بنا دیا حق نے کیا ہے خلق کا مشکل کشا اسے ارے دنیا میں جانتے ہیں نصیری خدا اسے آ پہنچا جب زمانے شہادت قریب تر دیتے تھے اپنی مرگ کی ایک ایک کو خبر افطار کر کے صوم کو روتے تھے اس قدر ہوتی تھی آنسوؤں سے محاسن تمام تر روزوں سے رخصت شہ علی مقام تھی 18ویں کی شام قیامت کی شام تھی فارغ ہوئے فریضہ مغرب سے جب امام زینب نے آگے لا کے رکھا مجمع طعام 2 روٹیاں تھیں جو کی تو پانی کا ایک جام تھی یہ غذائے قاص شہنشاہ قاص و عام واقف نہ لذتوں سے جہاں کا امیر تھا ارے اس دن نمک تھا اور پیالے میں شیر تھا وہ شب تڑپ تڑپ کے علی نے جو کی بسر آیا غضب کا روز نمایاں ہوئی سحر پڑھ کر دعا
کسی اسد اللہ نے کمر گھر چھوڑ کر چلے شہ والا خدا کے گھر شب بر اٹھا کے تیغ ہوئے ساتھ باپ کے ارے مرغابیاں لپٹ گئیں دامن سے آپ کے ہر چند انہیں ہٹاتے تھے سلطان بحر و بر چونچوں سے چھوڑتے تھے نہ دامن وہ جانور فرمایا بیٹیوں سے یہ میری ہے نوحہ گر تم ان کے دانہ پانی کی رکھیو ذرا قبر پہلے یہ سیر ہو لیں تو کھانے کو کھائیو ارے ماتم میں باپ کے نائنے بھول جائیو یہ کہہ کے کھولنے جو لگے در کو مرتضیٰ زنجیریں در جگہ سے نہ ہٹتی تھی مطلقہ لکھا ہے زور فاتح خیبر نے یہ کیا زیب کمر جو تھا وہ کمر بند کھل گیا الٹا جو آستین کو تو زنجیر ہٹ گئی لیکن کمر سے شیر خدا کے لپٹ گئی زنجیر کو چھڑا کے چلے شاہ بحر و بر دیکھا کہ پیچھے پیچھے حسن تھے برہنہ سر فرمایا تم کدھر چلے اے پارے جگر گھر میں نماز آج پڑھو صدقے ہو پدر تنہا ہیں دونوں بیٹیاں شیر الہ کی ارے جاؤ تمہیں قسم ہے رسالت پناہ کی ناچار پھر کے آئے حسن شاہ نیک خو بہنوں کو صحنے خانہ میں دیکھا کشادہ منہ پانی امام زادے نے مانگا پے وضو ارے مسجد میں وان نمازی کا بہنے لگا لہو آواز جبرائیل کی آئی غضب ہوا ارے سجدے میں حق کے قتل امیر عرب ہوا مسجد سے آئے گھر میں سسکتے شہ امم دو ٹکڑے تا جبیں تھا سرے پاک ہے ستم